اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ اے لوگو تم نے جو زندگی دنیا میں گزارنی ہے یہ تمہاری جائے قرار ہے اور متاع ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اس سے 2-3 مسئلے سمجھ آئے۔ نمبر 1، کچھ ٹائم ہم نے یہاں قرار پکڑنا ہے، رہائش نہیں رکھنی۔ رہائش اور قرار میں بڑا فرق ہے۔ نمبر 2، متاعن یہ چند روزہ فائدہ ہے، متاع کہتے ہیں چند روزہ فائدے کو، اور الی حین اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ ٹائم کب اینڈ ہوگا، وہ ایک وقت مقررہ ہے، اسپیسیفک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنا دنیا میں رہنا ہے، پر اس کو بورڈنگ تو ایشو ہے، فلائٹ کا ٹائم پتہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ 3 باتیں سمجھ آئی تو ہمیں یہ بات باور رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، چند وقت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات مزید بھی عرض کروں، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے، اس کی آمد اور رفت کے جو معاملات ہیں وہ بندہ اس پہ نظر رکھے تو سمجھ آ جاتا ہے۔ بندے کی جو آمد ہوتی ہے اس کی تو ترتیب ہے، لیکن بندے کا جو جانا ہوتا ہے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا پڑپوتا، یوں ترتیب ہے۔ دادا نہ ہو تو بیٹا، بیٹا باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے، بیٹا نہ ہو تو پوتا کیسے۔ آنے کی ترتیب رب نے رکھی ہے، لیکن جو جانے کی ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں ہے۔ دادے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پوتوں کا جنازہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح والد گھر میں ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہر والد کو اس سختی سے محفوظ فرمائے، اس مصیبت سے اللہ امان میں رکھے، لیکن آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں ہم اسے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے۔ کیا مطلب؟ اتنی صلاحیت نہ لگائیں جو ہمیشہ کے گھر پہ ہے، اتنی محنت نہ کریں جو ہمیشگی کی جگہ پہ ہے، اتنا قوت کا استعمال نہ کریں جتنا ہمیشہ کی جگہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ چند روزہ ہے، ہم نے دنیا سے گزر جانا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع اللہ نے جو لفظ بولا ہے، متاع کا مطلب کیا ہے؟ متاع کا ترجمہ اور مطلب اور ہے۔ متاع کا ترجمہ ہے فائدے کی، تھوڑے فائدے کی چیز، لیکن اس کا مطلب ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح، تفسیر اور کھول کے تبیان بات کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ یہاں جو لفظ متاع ہے یہ ایک خاص معنی مراد ہے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ جب آپ کی اور میری مائیں بہنیں برتن کو مانجتی ہیں، برتن کو صاف کرتی ہیں، تو برتن کی صفائی کے لیے صابن کے ساتھ ایک کپڑا بھی ہوتا ہے، اس کپڑے سے برتن کو مانج لیا جاتا ہے، برتن کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ سرائکی میں سبی اور اردو میں سروچا کہتے ہیں، اسی چیز کو عربی میں متاع کہتے ہیں، کیونکہ عرب مقولہ ہے کہ ایک خاتون اپنے برتن مانج رہی تھی، اتنے میں اس پہاڑ کی چوٹی سے کتا آیا اور اس نے اس سبی اس کپڑے سے گوشت کی بو سونگھی، تو اس نے سمجھا یہ بھی بوٹی ہے، تو کتا اسے اٹھا کے بھاگ گیا۔ تو اس خاتون نے ایک جملہ بولا جو عرب میں بڑا معروف ہے، اس نے کہا جاء الکلب اخذ المتاع وتعالى الى الجبل، یہ کتا پہاڑ سے نیچے اترا، اس نے میرے سروچے کو اٹھایا اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اس سے پتا چلا جس سے برتن کو صاف کریں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں، جس سے برتن کو مانجیں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے بندے تو نے دنیا میں تو جانا ہے، لیکن دنیا میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ وہ
وہ فائدہ کتنا ہے؟ آج دنیا کے فائدے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے جھگڑتے ہیں. کوئی خناس اولاد دنیا کے فائدے کے لیے ماں باپ کو آنکھ دکھاتی ہے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. لیکن رب نے اسے متا کہا ہے. متا کا مطلب جتنا ہم نے برتن کو دھونے کے لیے اس کپڑے سے فائدہ لینا ہے، اتنا پوری دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت و ہمت و ایجادات و سامان کی اللہ کے ہاں اتنی ویلیو ہے جتنی ویلیو آپ کے اور میرے سامنے برتن مانجنے والے کپڑے کی ہے. وہ برتن کا کپڑا دھل بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ڈھونڈنے کی، کوئی اور طریقہ تلاش کر لیں گے. پتہ چلا انسان کو دنیا میں اپنے مال کے مال کے ضائع ہونے پہ غم نہیں رکھنا چاہیے. بھئی یہ گیا تو اللہ اور دے دیں گے. تبھی تو بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی ترتیب کیا ہے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مسلمان کی ترتیب یہ ہے، ایمان والے کی ترتیب یہ ہے، اللہ رسول کو ماننے والے کی ترتیب یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، وہ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، گریبان پھاڑتے نہیں ہیں، مٹی اٹھا کے سروں میں ڈالتے نہیں ہیں، غزہ کے معاملات نہیں ڈالتے، جزا فضا کی بات نہیں کرتے، وہ جملے منہ سے وہ نہیں نکالتے جس سے اللہ اللہ کے رسول ناراض ہو، وہ الفاظ ادا نہیں کرتے جس سے شریعت کی تعلیم کی مخالفت ہو. بلکہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں یہ ہم بھی اللہ کے تھے اور ایک دن ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. جو چیز ملی وہ بھی اللہ نے دی ہے، وہ اللہ نے اٹھا لی ہے، تو ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اسے تفویض کہتے ہیں. تفویض کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ آج کل ہم تحقیق میں پڑھتے ہیں. تحقیق کا مطلب ہے اس چیز کی تہ تک جاؤ، اس چیز کی حقیقت تک جاؤ، اس چیز کی بیس بتاؤ، اس چیز کا ریزن بتاؤ، اس چیز کی بنیاد بتاؤ، تب جا کر ہم اس کی تحقیق پر پہنچیں گے. لیکن تفویض کیا ہے؟ دنیا میں نقصان ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، وفات ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، کوئی اور تقدیری کام ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، اب اللہ کے حوالے کریں. کہیں میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پتہ ہے، اللہ کے معاملات ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. یہ چیز بھی اللہ کی تھی، جیسے اللہ نے ہمیں دی تھی ویسے اللہ نے ہم سے لے لی. اسے تفویض کہتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اتفاق سے جس دن آنے لگے ابھی گھر میں پہنچے نہیں تھے کہ بچہ فوت ہو گیا. جس بچے کو دیکھنے کے لیے یہ والد سفر کر کے آیا، اسے نہیں پتا میرا یہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. اس حدیث پاک کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں جگہ دی ہے. جو ان کی بیوی تھی اس معصوم میت بچے کی ماں تھی. اب ماں ہوتی ہے، ماں کا ممتا ہوتا ہے، ماں کے پیار انتہا پہ ہے، اس پر کوئی کمنٹس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک طرف ماں کی ممتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم صبر ہے، ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف شریعت کا حکم صبر ہے، ایک طرف ماں کا پیار ہے، ایک طرف رسول اللہ کی تعلیم صبر و تفویض ہے. تو اس ماں نے بھی تفویض کیا. اللہ بیٹا تو نے دیا تھا، اب تو نے اپنی امانت لے لی ہے، لیکن اپنے میاں کو نہیں بتایا اس وقت تک جب تک معاملہ کھلا نہیں. اب یہ رات کو آیا ہے، پریشان و سرگردان ہے، سفر کی صعوبتیں تکلیف مسائل اٹھا کے آیا. اب میں انہیں کہہ دوں کہ تیرا بچہ مر گیا، اس سے اوپر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑے گی. عقل مند خواتین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ میاں جب گھر آئے وہ اپنے میاں کے سامنے مصیبتوں کی لسٹ سنائے، بلکہ میری بیوی کا کام یہ ہے میاں آئے تو اس سے پانی پوچھے، اس سے خیر خیریت پوچھے، اسے کول اپ کرے، باہر کے حالات پوچھ کے تسلی کے ساتھ پھر ایک نہیں 100 کام بھی بتائے تو قامت کرے گا. گھروں کی لڑائی ہوتی تب ہے جب میاں باہر سے آیا ہے، بیوی
बीवी ने न आओ देखा है न ताओ देखा है, न उसके हालात पूछे न वाक़यात पूछे, न अहवाल पूछे न अहवाल पे मुत्तले हुई है, आते ही आके कह दिया मुन्ने को बुखार है, घर का पानी खत्म है, यहाँ का बल्ब फ्यूज है। ये मामला वो मामला, लड़ाई पड़ जाती है। पर ये सहाबिया ऐसी खातून नहीं थी, ये शागिर्द मुस्तफा की थी, ये उम्मती मुस्तफा की थी और ये बंदी खुदा की थी। इसके सामने कुरान उतरता था, ये शरीयत को जानती थी, इस्लाम मजहब ईमान एहसान ईमान को जानती थी। तो उसने उस तरतीब पे अमल किया कि तफवीज कर दूं, जो मामला अल्लाह ने दिया अल्लाह के हवाले, अपने खामद को इज्जत दी, पानी पूछा, खाना खाया, खाना खिलाया, बड़ी तसल्ली से रात गुजरी और सुबह कहा कि मैं अपनी पड़ोसन की बात बताऊं। का क्यों, तेरे नेबर को क्या हुआ, पड़ोसी को क्या हुआ? वो खातून कहने लगी इनके पास किसी ने माल रखवाया था, ये औरत तो अब रो रही है कि वो माल मांगने बंदे आ गए हैं, ये उन्हें अपना माल भी वापस नहीं कर रही। हस्बैंड ने पूछा माल किसी और का था या तेरी पड़ोसन का था? कभी माल भी किसी और का था, चंद वक्तों के लिए इसे दिया है, लेकिन वो औरत अब वापस भी नहीं कर रही। तो कहा क्यों नहीं कर रही? कहती इतना टाइम मेरे पास माल रहा है तो मुझे माल से मोहब्बत हो गई है, मैं वापस नहीं कर रही। खामन ने कहा जा अपनी सहेली को समझा, और पगली जिसका माल है माल मालिक को वापस करो, इस पे रोज और न करो, जाओ उसे समझा। कहा मियां बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, मुझे उसे समझाना चाहिए। कहा जी हाँ। इस बीवी ने खामन का हाथ थामा और थाम के कहा अल्लाह ने हमें भी अपना माल दिया था, उस मासूम बच्चे का नाम लिया। कहा जी हाँ। कहा वो रात मालिक ने ले लिया है, हमें भी सब्र करना चाहिए। इससे पता चला शरीयत की तालीम जज़्बा नहीं है, रोना चीखना नहीं है, गिरबान फटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है, सरों में हाथ बांधना नहीं है, गिरबान को चाक करना नहीं है, बल्कि सब्र है, तफवीज है, अल्लाह के हवाले है। मेरे दोस्तों दुनिया की तकलीफों पे न रहो, दुनिया के माल पे न रहो, दुनिया की लज्जत पे न रहो, दुनिया की जायदाद पे न रहो, बल्कि ये देखो कि अल्लाह ने मोमिन की सिफत बताई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मोमिन वो है जब इन पे मुसीबत आएगी क़ालू, ये यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नुकसान हुआ तो हम भी अल्लाह के हैं, एक दिन हमने भी अल्लाह के पास लौटना। ये तालीम शरीयत है, ये तालीम दीन है, ये तालीम मजहब है, ये तालीम ईमान और एहसान है, जिसमें हमें अमल पैदा होना होगा।